ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کی تنظیم اور ترتیب کس طرح سے کی ہے، اور ہم اس میں سمجھے تھے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، لیکن مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے ایک مقام اور ایک حیثیت دی ہے، اور اسی کے مطابق ذمہ داریاں ان کو دی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں پر ان سے حساب ہوگا کہ وہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھا قوام یا ایک اچھے مینیجر کی کیا صفات ہونی چاہیے، اور اس کو کس طرح سے اپنے گھر کو چلانا ہے، اور ہمارے لیے ایک آئینہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے مرد جو ہیں یا ہمارے مرد خود کو یہ دیکھیں کہ وہ اس لحاظ سے کتنے اچھے قوام ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، آج کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اچھا قوام، اس کو اللہ تعالیٰ نے نگرانی کی ذمہ داری دی ہے، اور حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے، اور کفالت کی ذمہ داری ہے، اور باقی تفصیلات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اچھا نگران، اچھا مینیجر وہ ہوگا کہ جو اپنے ادارے کی حفاظت کرے گا، اس کی نگرانی میں وہ ادارہ پھلے اور پھولے گا، اور اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں، پیداواری صلاحیتیں ہیں، وہ ادارہ پوری طرح سے دکھائے گا، نشوونما پائیں گی وہ صلاحیت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شوہر یا قوام خاندان میں زیادہ ذمہ دار ہے، اور اگر وہ اپنے فرائض اچھی طرح سے پورے نہ کرے تو کبھی بھی وہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا جس کی خیر و برکت سے ساری انسانیت امن عافیت اور خوشحالی پائے۔ ہمیں ایک مثالی اسلامی معاشرہ مدینہ شریف میں اگر نظر آتا ہے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کے سائے میں تربیت پائی، اور بہترین مرد، بہترین قوام اور بہترین شوہر بنے، اور پھر عورتیں میں جو تھیں وہ بھی بہترین بیویاں بنیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے ایک خوبصورت معاشرہ اور اس کی تصویر دیکھی۔ تو اچھے مینیجر کی، اچھے قوام کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس میں سب سے پہلے ہم نے جو آیت پڑھی تھی سابقہ ایک درس میں کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں۔ وہ ان ذمہ داریوں کو جب تک اچھے طریقے سے پورا نہیں کرتا کہ اس کے اندر حسن خلق ہو، نرمی، احسان، کھلے دل سے خرچ دے اپنے گھر والوں کو، ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، ان کے حقوق کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے، یہ سب کچھ وہ کرے گا تو وہ اچھا قوام ہوگا۔ اسی کی ہم انشاءاللہ تفصیل دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے کہ جب کہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ تو یہ حدیث مرد کی، یعنی اس کی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ان کے ذمہ داری میں دیا ہے۔ جیسے قیدی کسی کے قبضے میں جاتے ہیں اور اس کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو بااختیار مخلوق ہونے کی حیثیت سے عورتیں اگرچہ بااختیار ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں مرد کی ذمہ داری میں دی ہے، اور ان پہ مرد کی اطاعت جو ہے فرض کی ہے۔ تو مرد کے لیے لازماً یہ اس کا فرض ہے، اخلاقی، دینی اور معاشرتی فرض ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ان کے ساتھ عفو درگزر کرے، ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف کا طریقہ اختیار کرے، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ ایک قید اور ایک پابندی ہے۔ قید اس سینس میں نہیں ہے جیسے جنگی قیدی یا دوسرے قیدی ہوتے ہیں، لیکن قید اس طرح سے کہ ایک پابندی ہے جو بہرحال دونوں فریق اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ تو اس پابندی کے تحت عورتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ عورتوں کو، یعنی ایک عورت کو مرد کے حوالے کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرے۔ اب اچھا مینیجر کون ہوگا؟
جو زیر دستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی اسکول کو کوئی پرنسپل ہی ہوتی ہے یا پرنسپل ہوتا ہے اور وہ بہت سخت مزاج کا ہوتا ہے تو اس ادارے کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی اگر بات بات پہ ٹیچرز کو، بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ مار کٹائی، مالی ہے، دوسرا عملہ ہے، ان سب کے اوپر سختیاں کرتا ہے تو وہ ادارہ کیسا چلے گا؟ لوگ کام تو کریں گے اس کی سختی کے تحت لیکن اس کے اندر حسن کبھی نہیں آئے گا. حسن تب آتا ہے کہ جب پیار اور محبت اور حسن سلوک کے ساتھ کام کروائے جائیں، اور اس سختی سے نفرتیں پروان چڑھتی ہیں. لوگ نفرت کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ نہیں کرتے. تو اچھا مینیجر، اچھا قوام وہ ہوگا کہ جس کے اندر حسن خلق ہوگا، جو خوش اخلاق ہوگا اور جس کا اخلاق بہترین ہوگا. حسن خلق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں. بخاری شریف باب الایمان جب ہم نے پڑھا تو دیکھا کہ ایمان کو تو مشروط کر دیا گیا بہت ساری حسن خلق کی صفات کے ساتھ، اور فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور انہی شاخوں کا ذکر جو کیا اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل تھیں. تو ایک حدیث جو یہ ترمذی کے اندر ہے اور اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں. یہاں نامکمل حدیث ہے لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. تو ایمان، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ باب الایمان کے اندر یہ احادیث آئی ہیں مختلف کتابوں کی. اب ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو بیج ہے، جو جڑ ہے، یا ایک نور ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ذات خود نظر نہیں آتا، لیکن ایمان کا جو اظہار ہے وہ اعمال کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اس کے رویے کیسے ہیں. تو خوش اخلاقی جو ہے وہ ایمان سے پھوٹتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا یہ کامل ایمان والا شخص ہوتا ہے. اور کامل مومن وہی ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، اور اس اخلاق میں بھی سب سے پہلا ٹیسٹ جو انسان کا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. دیکھیں باہر تو ہم جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن کسی سے ملتے ہیں اور اس سے بڑے خوش اخلاقی سے ہم مل لیے، بڑے اچھی طرح ہنس مسکرا کے بات کر لی، اس نے کہا واہ واہ جی اس کا اخلاق تو بہت اچھا ہے. لیکن گھر آتے ہیں تو ماتھے پہ تیوری ہے اور سخت مزاج ہے، اور آتے ہی گھر کے اندر ڈانٹ ٹپٹ اور سختیاں شروع ہو جائیں. شوہر ہے تو بچے کو انہوں خدروں میں دبک جائیں، اور بیوی اس کی ہے تو وہ ڈر کے سہم کے بیٹھ جائے. اور اگر بیوی کا اخلاق ہے تو باہر تو بڑا اچھا وہ مسکرا کے بات کرے، تقریریں بھی بہت اچھی کرے، اور گھر کے اندر شوہر کے ساتھ بالکل بھی وہ مسکرا کے بات نہ کرے، اور بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ ایسا نہ ہو. تو ٹیسٹ ہمارا اصل میں ہمارا گھر کا میدان ہے، اور اسی سے ہمارا حساب ہوگا. ہمارا حساب ہمارے قریب ترین لوگوں سے لیا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو اخلاق میں اچھے ہیں، اور پھر بہترین وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں. تو اچھا قوام وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بڑھ کے حسن سلوک کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرے گا. تو پہلی صفت ہم نے قوام کی یہ دیکھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوام کی حیثیت سے اسی اخلاق کے حسن خلق کی دائرے کے اندر ہی جو چیز آتی ہے کہ وہ محبت کرنے والا ہو. حسن سلوک وہی کرے گا جس کے اندر کوئی محبت کا جذبہ ہوگا. اور دیکھیں ہم اپنے دیکھتے ہیں بچوں کو، گھر والوں کو، تو محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنے بچے کو ہم دیکھتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں تو اس پہ پیار آتا ہے. اور شروع کے جو زندگی شادی کے دن ہوتے ہیں، میاں بیوی کا بھی آپس کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو محبت ہی آتی ہے. اگر خدا نخواستہ بعد میں کوئی تعلقات خراب ہو گئے تو محبت نفرت میں بدل گئی، یا ایک دوسرے سے آوازار اور کیا کہنا چاہیے کہ بور ہونے لگ گئے، تو پھر وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اس کا آغاز جو ہے محبت سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہ کہ میں نے جو یہ رشتے بنائے ہیں، ہم پیچھے تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ تسکنوا علیہا، اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے بیوی کا اور میاں کا، زوج کا، کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے. تو یہ سکون ہوتا ہے محبت سے. تو محبت کرنے والا شوہر جو ہے وہ بہترین شوہر ہوتا ہے، اور محبت کا اظہار کرنا پسندیدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پہ میں نظر آتا ہے کہ کس طرح اپنی بیویوں سے اظہار محبت کرتے تھے. ایک دفعہ حج کے موقع پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، اونٹ بیٹھ گیا ان کا، وہ پیچھے رہ گئیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ان کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ زارو قطار رو رہی ہیں.
تو یہ نہیں ہوا کہ کیا ہے اب اتنی سی تو بات ہے اس پہ آپ نے رونا شروع کر دیا. عام مرد تو یہی کرتے ہیں نا, اتنی سی بات ہے کیا ہو گیا اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے, چلو اٹھو ہم آ گئے ہیں چلو ہمارے ساتھ. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے, آپ نے اپنی جو چادر تھی اس کا پلو لیا اور اس ان کے آنسو پونچھے اور ان سے اظہار محبت جو تھا وہ بے اختیار طریقے سے کیا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق تھا, حضرت عائشہ کی تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے کہ جس پیالے میں وہ پانی یا دودھ کوئی چیز پیتی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تو اسی جگہ پہ منہ لگاتے جہاں پہ حضرت عائشہ نے منہ لگایا ہوتا تھا. یہ چھوٹا سا ایک اظہار تھا محبت کا. اور طرح طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دلی تعلق تھا کہ ان کی وفات کے بعد بھی آپ پہ عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی جب ان کا ذکر کرتے تھے, حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ آپ کو اب اللہ نے اتنی اچھی بیویاں دی ہیں اور آپ ایسی بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کا ذکر کر کے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی, آپ ان کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کے ان کی طرف تحائف بھیجا کرتے تھے. اور مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتے تھے اپنی بیویوں سے اظہار محبت میں. تو اچھا مرد, اچھا شوہر وہ ہوگا کہ جس کے دل میں محبت ہو اور وہ اس میں بخل سے کام بھی نہ لے. مرد اس میں کوئی اپنی بعض اوقات تحقیر بھی سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم اظہار کریں, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان یعنی کائنات کے بہترین انسان ہیں, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, وہ اپنی بیویوں سے ایک نبی اور مرجع خلائق اور ایک کائنات کا مرجع ہونے کے باوجود اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو ہمارے مرد یا ہمارے مسلمان مرد ان سے کوئی زیادہ بڑی اکڑ تو نہیں رکھتے یا ان کا بڑا مرتبہ تو نہیں رکھتے کہ بیویوں سے محبت کا اظہار کرنے میں ان کی جو انا ہے وہ کوئی مانے ہو. تو بیویوں سے محبت کرنا اور اپنے بچوں سے محبت کرنا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو پیار کر رہے ہیں اور ایک عربی آ کے کہتا ہے کہ میرے تو پتہ نہیں 9 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں, میں تو ان کو پیار نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا مفہوم یہ تھا کہ اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کروں. تو بچوں سے اظہار محبت کرنا, بچوں کو پیار دینا, بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا, یہ ایک اچھے قوام کی صفت ہے اور یہ بدرجہ اتم ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے کہ صرف محبت ہی نہیں ہے, دل جوئی بھی کرنا. عورتیں کمزور ہوتی ہیں, جیسے ہم نے کل کے درس میں دیکھا کہ عورت بہت جلد متاثر ہوتی ہے. کمزوری سے کوئی غلط معنی نہ لے کہ میرا یہ مطلب ہے کہ عورت اس طرح کمزور ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی, یہ میرا مطلب نہیں ہے. لیکن عورت کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ایک ڈرامہ بھی دیکھتی ہے نا تو اس کے اندر کوئی رو رہا ہے تو وہ رونا شروع کر دے گی, اور کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ خوش ہو جائے گی, بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے. مرد بھی وہی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ تو نہیں روتا. تو کیونکہ اللہ نے اس کے اندر صفت یہ پیدا کی ہے, تو فطری طور پہ وہ جلدی پریشان ہو جاتی ہے. اور بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی جان پہ بن جاتی ہے, کوئی اور گھر کے اندر مالی پریشانی آ گئی ہے تو زیادہ گھبرا جاتی ہے, جلد گھبرا جاتی ہے. تو اس کی یہ جو پریشانی یا گھبراہٹ ہے یا گھریلو معاملات کے اندر یا شوہر کی طرف سے اگر کبھی کوئی ایسی پریشانی آ گئی تو بجائے اس کے کہ اس پہ ڈانٹ ٹپٹ اور سختی شروع ہو جائے کہ تم کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہو اور تم ایسے کرتی ہو اور ایسے کرتی ہو, اس کی بجائے اس کی دلجوئی کرنا اور اس کی چھوٹی موٹی جو پریشانی ہے اس کو محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ اچھے شوہر کی صفت ہے. اور ہم اپنے گھروں کے اندر الحمدللہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ہمارے باپ جو تھے اکثریت کے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین مثالی تھے اور انہوں نے کس طرح سے گھروں کے اندر ہماری ماؤں کے ساتھ یا خود ہمارے ساتھ سلوک رکھا اور کتنی ناگوار چیزوں کو برداشت کیا, دلجوئی کی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ دلجوئی بھی کرتے تھے, محبت بھی کرتے تھے, کبھی دوڑ لگاتے تھے بیویوں کے ساتھ, کبھی کوئی اور کہ ان کا دل بہلا رہے, کبھی ان کو حبشیوں کے کھیل جو ہیں وہ دکھایا کرتے تھے. تو یہ کس لیے تھا کہ ان کے دل بہلے رہیں. اور ان جو سارا دن گھر میں اگر عورت اکیلی ہوتی ہے اور مرد صبح سے گیا شام کو آیا تو عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کی دلجوئی کرے. عورت کے فرائض میں ہم دیکھیں گے, لیکن مرد بھی اگر گھر آتا ہے تو وہ ساری تھکن آ کے بیوی پہ نہیں اتارے گا, بلکہ وہ دلجوئی اور محبت کے ساتھ گھر آئے گا. اور بے شک اس سے ساری ذمہ داریاں بیوی جو ہے پوری کرے گی, لیکن یہ کہ وہ محبت کے ساتھ اس سے سارے کام لے.
یہی چیز حسن سلوک ہوگی جو ہم کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عاشروہن بالمعروف، وہاں پہ ہم نے اس کی تفصیل دیکھی تھی کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اور بیوی بچی کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو، اس کا شوہر اس کا خیال رکھے، اس کے ساتھ محبت کرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کو معاف کرے، نرمی کا سلوک رکھے، تو یہی چیز سارے تقاضے ہیں جو ایک اچھے قوام کے، جو کہ اس کو اپنے گھر کے اندر پورے کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی میں ایک بیان ہے کہ کوئی مومن جو ہے وہ صاحب ایمان شخص اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اسے کراہت نہ کرے، اور اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری خصلت اسے پسند آ جائے، یعنی کچھ نہ کچھ کمیاں کمزوریاں تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کی چھوٹی موٹی کمی کمزوری کو صرف نظر کرنا، اس سے درگزر کرنا، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا، معاف کر دینے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سورۃ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے یہ ازواج اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے اور ازواج اور اولاد جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن کس سینس میں کہ اس وقت جو صحابہ کرام ایمان لے آتے تھے اور کبھی بیوی ایمان نہیں لائی، کبھی بیوی ایمان لے آئی یا تو شوہر ایمان نہیں لایا، اور طرح طرح سے ایک دوسرے کو وہ تکالیف اور اذیتیں دیے کرتے تھے، اور اگر ایمان میں وہ ساتھی نہیں ہے تو وہ دشمن ہے، اور اگر ایمان مسلمان بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دین کے اندر، تو اس لحاظ سے بھی وہ اخوت خراب کرنے والے اور دشمن بنتے ہیں۔ تو اگرچہ انہیں اس لحاظ سے قرار دیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہو، فتنہ ہو، کہ تم ایک دوسرے کی عاقبت میں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہو، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو، تو اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ تعفو، تصفحوا وتغفروا، سمجھیں کہ ایک ہی بات کو تین انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ درگزر کر دو، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، چشم پوشی کر لو۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ ہے تو صحیح ایسی بات کہ کبھی اولاد کے کاموں میں پڑھ کے انسان اپنی عاقبت سے غافل ہو جاتا ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ ذرا بچے نے پیشاب کر دیا تو انہوں نے نماز چھوڑ دی، اور کبھی بچہ بیمار ہو گیا، میاں بیوی ہسپتال لے گئے، نماز چھوڑ دی، اور اولاد کے لیے پیسہ کمانے میں ہی اتنی بعض اوقات غلطیاں کر جاتے ہیں کہ اس کی خاطر حرام کمانے لگ جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق کر لیا۔ تو یہ ازواج اور اولاد اس لحاظ سے دشمن ہیں کہ ان کی محبت میں انسان بہت سارے غلط کام کر جاتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ ہم اس کا ادراک تو کریں کہ ہمیں ان کی محبت میں کوئی غلط کام نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کر سکتے بلا وجہ، ان کی مار کٹائی، ان کے ساتھ تشدد کسی بھی نوعیت کا۔ تو اچھا شوہر وہ ہوگا، اچھا قوام وہ ہوگا کہ جس کا معاملہ گھر کے اندر عفو درگزر کا معاملہ ہوگا، وہ بیوی اور بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ رکھے گا، بات بات پہ مار کٹائی نہیں کرے گا، سختی نہیں کرے گا، اپنے گھر کے جو نظام ہے اس کو سختی کے ساتھ چلائے گا نہیں۔ آج بہت ساری سٹریسز ہیں معاشرے کے اندر، بہت ڈپریشنز ہیں، کیونکہ ایک تو ویسے ہجان خیزی اتنی ہے جس نے گھروں کے اندر پریشانیاں پیدا کر دی ہیں، اس کے ساتھ جو یہ مہنگائی ہے اور معاشی پریشانیاں ہیں، برکتیں زندگی سے اٹھ گئی ہیں، کیونکہ ہم اپنے اسلامی اور فطری طرز زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، زندگی کے اندر جو تعیشات ہیں وہ زیادہ ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور اس کی بنا پہ گھر کے اندر بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ مرد تھک کار کے گھر آتا ہے تو عورت کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے، اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ تقاضے کرتی ہے، اور اس طرح کے اور گھریلو جھگڑے ہیں ساس اور بہو کے اور نندوں اور بھابھیوں کے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرتی دباؤ پیدا کر رہی ہیں اور سٹریسز پیدا کر رہی ہیں۔ تو ان سٹریسز کے اندر اچھا شوہر اور اچھا بیوی وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے، اپنے آپ کو اپنے جذبات کے حوالے نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، خاص طور پہ مرد۔ اور مرد اگر گھر سے باہر سے تھکا ہارا آئے اور گھر میں آتے ہی اپنی تھکن آ کے بیوی اور بچوں پہ اتارے گا تو گھر کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں چلے گا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لٹ اٹھا لینے والے اور بیویوں کی مار کٹائی کرنے والے اور گھریلو تشدد کرنے والے مرد اچھے مرد نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایات آئیں بیویوں کی کہ شوہر جو ہیں وہ مارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیویوں کو ہرگز نہ مارو،
تو آپ یعنی آپ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اس حسنہ تمہارے سامنے یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ہدایت فرمائی کہ بیویوں کو ہرگز نہ مارو. تو صحابہ نے بالکل ہاتھ روک لیے، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ بیویوں کو نہ ماریں. تو لوگوں نے بیویوں پر بالکل ہی سختی کرنی چھوڑ دی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں دلیر ہو گئی ہیں اور شوہروں پر حاوی ہونے لگی ہیں. تو یہ سن کر آپ نے پھر مارنے کی اجازت دے دی، اور اس اجازت کے بعد ایک یا 2 دن کے بعد ہی بہت سی عورتیں آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ شوہروں نے ہمیں اس طرح سے مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ محمد کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے مارنے پیٹنے کی شکایتیں لے کر پہنچی ہیں، اور جن لوگوں نے ایسا کیا وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں. تو اچھے کون ہیں؟ کہ جو مارتے نہیں ہیں بیویوں کو، جو تشدد نہیں کرتے، جو سختی سے گھر کے معاملات کو نہیں چلاتے بلکہ نرمی اور عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. آج اگر عورت کو باہر نکلنا پڑا ہے اور گھریلو تشدد روکنے کے لیے قوانین بنانے پڑے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مغرب کا مرد تو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اور وہاں تو عورت کی پٹائی بوائے فرینڈ بھی کرتا ہے اور شوہر بھی کرتا ہے، اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ اعداد و شمار ہم سے کہیں زیادہ ہیں. لیکن مشرق کے مرد کو، ایک مسلمان مرد کو تو اللہ نے جیسے ہی اس اسلام قبول کیا تھا اس کو ہدایات دے دی تھی، عورت کے حقوق کے بارے میں بتا دیا تھا. تو مشرق کے مرد نے کیوں لٹ اٹھائی اور اس نے یہ تشدد کیوں کیا، اور یہاں پہ کیوں ہمیں یہ قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف یہ قانون بنے اور دفاتر کے اندر تشدد کے خلاف یہ قانون بنے؟ کیوں؟ جب ایک مسلمان مرد اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہوگا تو نہ گھر کے اندر تشدد کرے گا، نہ وہ دفاتر کے اندر عورت پہ کسی طرح کا بھی جنسی یا جذباتی یا کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا موجب بنے گا. تو اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم اس کو نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں. تو ہم اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم دین اسلام کو اس حوالے سے سمجھیں. تو مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ پڑھیں اور جانیں اور سمجھیں کہ اچھے قوام کی صفات کیا ہیں. پھر اسی طرح سے مرد پہ جو اگلی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو اور اپنے بچوں کو مشاورت میں شریک کرے. وہ امرہم شاور بینہم جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ اپنے گھریلو مشورے بھی، اپنے تنظیمی مشورے بھی، کام بھی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے کہ جب ادارے کے اندر کوئی اہم کام پڑتا ہے تو ادارے کی میٹنگ بلا لیتا ہے اور پھر سب مل کے طے کرتے ہیں کہ اچھا اس وقت یہ مہم پیش آنے والی ہے یا یہ کام ہے، اس کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے. دورہ آنے والا جی کسی سینئر کا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سارے عملے کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے اور ان کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے. تو اسی طرح کا اچھا شوہر بھی وہ ہوگا کہ جو ہر اہم بات پہ مشورہ کرے گا. اگرچہ جو بھی فیصلہ طے ہوتا ہے اس پہ سب مل کے عمل کریں گے، شوہر اپنے فیصلہ بھی نافذ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو مشاورت کے ساتھ کرے گا تو گھر کی فضا بہت اچھی رہے گی. اور ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اچھے شوہر جو ہیں وہ ایک گاڑی لینے سے پہلے بھی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں. یعنی ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک گھر میں ہم نے دیکھا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو پوچھا بھی کیا ہو رہا ہے آج، کیوں سب اکٹھے ہیں؟ تو پتہ چلا جی پہلی گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم نئی گاڑی لینے لگے ہیں. اور ابو نے سب کو اکٹھا کیا. ایک بچے نے بولا کہ ابو نے سب کو اکٹھا کیا، ہم سب بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سی گاڑی لینی ہے. اور ابو ظاہرہ لیں گے وہی جتنی ان کی استطاعت ہے جو وہ لے سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایک بڑی اچھی فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی. تو اچھا شوہر وہ ہوتا ہے، اچھا قوام وہ ہوتا ہے کہ جو اچھے بیویوں سے بھی اور بچوں سے بھی مشورہ لے. بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں ان کے وہ زبردستی نہ کی جائے، میاں بیوی مل کے فیصلہ کریں. گھر کی ڈیکوریشن کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے، گھر چینج کرنے کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر کوئی بھی چیز ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، اگر مل کے مشورہ کر کے کریں گے تو گھر کی فضا بہت اچھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مشورے کیے جائیں اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے. پھر اسی طرح سے ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ نان نفقہ جو ہے گھر والوں کو ضرورت کے مطابق مہیا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس دوڑ دھوپ سے الگ رکھا ہے تاکہ وہ گھر کے اندر اچھی طرح سے ذمہ داری ادا کرے.
تو اچھا شوہر وہ ہوگا کہ اگر وہ گھر کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، اس کے بچوں کو پال رہی ہے، پوس رہی ہے، اس نے گھر کا نظام چلایا ہوا ہے، اس کے کچن کا نظام چلا رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، تو خرچ میں اس کو تنگی نہ دے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق بخل سے کام نہ لے، اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا گھر کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے خرچ دے، اس کو اچھا لباس، اچھی اس کی جو خواہشات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھرانوں کے اندر ہمارے جو بیشتر مرد ہیں الحمدللہ وہ اس کام کو بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ اچھے باپ اور اچھے شوہر جو ہیں ان کی بیویوں نے بڑے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، بڑے اچھے زیورات پہنے ہوتے ہیں، ان کے گھر بڑے صاف ستھرے اور بڑے یعنی گھروں کے اندر ساری ضروریات وہ مہیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، ان کی فیسیں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جو بخیل مرد ہوتے ہیں وہ بخل سے کام لیتے ہیں، لہٰذا ان کے گھر کا نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو بیوی کی حیثیت کوئی مزدور کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے اور آپ کو بس اتنی اجرت دے دیں جتنا اس نے کام کیا ہے، بلکہ وہ مرد کی معاون ہے، اس کی باعزت رفیق ہے، اور دونوں رفیقوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کاموں کی تقسیم کی ہے، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خرچ میں تنگی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار تو وہ ہے جو تم خدا کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی آزاد غلام کو آزاد کرانے میں صرف کیا، 1 وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ہم حضرت معاویہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی شوہر پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو اور اس کو بد دعا نہ دو، اور اگر اسے کبھی ترک تعلق کی نوبت آئے تو گھر ہی کے اندر کرو۔ مطلب نہیں کہ ذرا سی بات پہ اسے گھر سے نکال دو، میکے بھیج دو، جاؤ تم نے مجھے تنگ کر دیا چلی جاؤ۔ ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں، جب بھی گھر والوں سے خرچہ لے کے آؤ، اپنے میکے سے خرچہ نہیں لاتی تو اسے کہتے ہیں وہیں رہو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک گھٹیا قوام کی اور ایک گھٹیا مرد کی یہ صفات ہیں۔ اچھا مرد وہ ہوگا کہ جو ہر طرح سے دلجوئی کرے گا، خیال رکھے گا اور تمام ضروریات اپنے گھر والوں کی پوری کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی اہم ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ عائد کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو مومن مرد اور مومن عورت دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اور سب راعی ہیں اور سب مسئول ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا۔ تو گھر والوں کی اچھی دینی اخلاقی تربیت کرنا یہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک شوہر اگر تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور بیوی کو جگاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذاکرات میں لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتے ایک دوسرے کے منہ پہ پانی کا چھینٹا مار کے اٹھاتے ہیں تو دونوں کے درجات جو ہیں بلند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا تعاون گھر کے اندر مطلوب ہے شوہر اور بیوی کا، کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا انتظام کریں اور تمام تر تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں اچھے اخلاق کی تربیت سے آراستہ کریں، اچھا شوہر بننے کے اور اچھی بیوی بننے کی تربیت بھی اپنے بچوں کو دیں۔ احساس ذمہ داری ہمارے اندر دونوں کے اندر، مرد اور عورت دونوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر ادارے کی حفاظت اور بقا یہ بدرجہ اولا ذمہ داری ہے شوہر کی، وہ اپنے خاندان کی حفاظت کا بندوبست کرے، ہر طرح کے بیرونی خطرات سے اس کا گھر ایسا ہو کہ جس کی حفاظت جس میں اس کی عورت کی ہو سکتی ہو، بیوی کی ہو سکتی ہو، گھر کو حصن اور قلعہ جو قرار دیا وہ شوہر کی بنا پہ قرار دیا، اہل خاندان کی بنا پہ قرار دیا، تو اپنے ادارے کی حفاظت کا مناسب بندوبست کرے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے، اور اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ برابری اور عدل کا سلوک رکھے۔ تو یہ ایک ماڈل شوہر ہوگا اس مختصر وقت میں ہم جو دیکھ سکے ہیں، ورنہ اس سے آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم صفات ایک اچھے شوہر کی یہ ہیں۔ اور آج اگر شوہر بیویوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، حکومت کو قانون بنانے پڑتے ہیں اور خواتین کو
کتبے لے کے باہر نکلنا پڑتا ہے اپنے حقوق کے لیے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اور مرد اگر ہراس کرتے ہیں، وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے، بھائی ان کا حصہ کھا جاتے ہیں، تو وہ بھی اچھے مرد نہیں ہیں، اچھے قوام نہیں ہیں۔ تو اچھے قوام وہی ہوں گے جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے، ان کے گھر والے ان کے ساتھ خوش ہوں گے، گھر محبتوں کا گہوارہ ہوگا اور حیات طیبہ ہوگی، جس کے اندر ایک بہترین نسل پروان چڑھے گی جو معاشرے کی بہترین خدمت کرے گی اور معاشرہ فلاح اور ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔